والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو شمار فرمائی. جیسے اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں بنائی. اس آیت کریمہ سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو اس سے پہلے والی آیت ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تعلق سے انسان پر جو اس نے نعمت ایجاد انسان کو عطا فرمائی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندگی دینے کے بعد تمہیں مارے گا، یعنی موت آئے گی اور تمہیں دنیا سے جانا رہے گا. پھر وہ تمہیں یوم آخرت یعنی روز محشر کے لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا اور تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں. اس آیت کریمہ سے علماء نے ایک ضابطہ اخذ کیا. ضابطہ کیا ہے کہ چیزوں میں دنیا کی جتنی بھی نفع دینے والی چیزیں ہیں جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے، اصلاً وہ چیزیں مباح ہیں. مباح کا مطلب یعنی جائز ہیں، جب تک کہ کوئی دلیل شرعی اس کے خلاف قائم نہ ہو جائے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں ہم اس میں جو ہے نا وہ ہر چیز کے تعلق سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیا یہ چیز جو ہے حلال ہے، اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. نہیں، قرآن پاک نے ایک ضابطہ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب تمہارے لیے بنائی. تو جن جن چیزوں سے آپ نفع اٹھا سکتے ہو اصلاً وہ چیزیں مباح ہیں، اصلاً وہ چیزیں مباح ہیں. ہاں، اگر کوئی چیز جس کا استعمال ہمارے لیے
صحیح نہیں ہے اس کا تذکرہ کتاب اللہ میں آ چکا ہے یا سنت رسول میں آ چکا ہے، تو پھر وہ چیزیں ان تمام چیزوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں اصلاً مباح ہیں، سوائے ان چند ایک چیزوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ہندوستان میں کئی الگ قسم کے پھل کھائے، آم کھائے وغیرہ وغیرہ۔ یو کے آتے ہیں تو یو کے میں کوئی ایک الگ پھل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم نے کبھی وہ پھل پہلے نہیں کھایا، وہاں پر ہم یہ پوچھتے بھی نہیں بیٹھتے کہ مطلب یہ پھل حلال ہے یا حرام، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اصل میں جو چیز کھانے کے لیے ہے وہ سب کے سب جو ہے مباح ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یا حدیث رسول میں ہمیں مل جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم الگ کر دیتے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ہمارے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کریمہ سے فقہا نے وہ ضابطہ بنایا اصل فی الاشیاء الاباحہ، اس کے معنی کہ چیزوں میں اصل جو ہے نا وہ اباحت ہے، وہ حلال ہیں، مباح ہیں۔ اگر وہ حرام ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل قرآن پاک سے اور سنت رسول سے دینی پڑے گی۔ اسی لیے جب بھی آپ سے کوئی بھی بد مذہب جو ہے آرگیومنٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کے تعلق سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آ کر یہ کہے کہ ارے بھئی آپ میلاد مناتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو، کیا میلاد منانے کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو یہ جواب دیں گے کہ دیکھو اصل میں تمام چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ دلیل جو ہے نا اس کے اوپر آتی ہے جو یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، میں تو اس کی حلت کا قائل ہوں، میلاد جو ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے، میلاد جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، آپ اس کی حرمت کے قائل ہو کہ یہ چیز جو ہے آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی حرمت کو ثابت کریں۔ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت اس لیے کہ تمام چیزیں اصلاً مباح ہیں، اصلاً فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزیں مباح ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ چیز حرام ہے تو آپ کتاب اللہ میں دکھاؤ کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضور کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، یا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ آپ دکھاؤ۔ ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ دلیل لانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہمارے جو اپوزٹ گروپس ہیں ان کی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری بہت ساری چیزوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تو جس چیز کو آپ بدعت کہہ رہے ہو اس کی بدعت کو ثابت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ ہم تو اس کو مباح سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اصلاً ہر چیز مباح۔ اگر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا اگر یہ حرام ہے یا بدعت ہے تو پھر یہ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کس حدیث پاک سے حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے، قرآن پاک کی کس آیت سے جو ہے اس کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے، آپ اس کو پیش کریں۔ اب میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور اب انسان کی تخلیق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اپنے رب سے جوڑتی ہے، یعنی اسے پتہ بتاتی ہے کہ تیری ہسٹری کیا ہے، تیری تاریخ کیا ہے، تیرا آغاز کہاں سے ہوا، تیرا آغاز کہاں سے ہوا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر نور محمدی کے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے فرمائے، اور پھر ان سے ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، آسمان و زمین بنائے، عرش و کرسی بنائے، اور بھی جنت جہنم سب چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، اور نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا نور پیدا کیا تب سے حضور کا نور بھی جلوہ گر تھا۔ فرشتے تھے، جنات تھے، جنت بھی تھی، دوزخ بھی تھا، اور بھی عرش و کرسی، آسمان زمین سب تھی، انسان نہیں تھا، ابھی انسان نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو بناؤں گا، میں انسان کو بناؤں گا۔ جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، آسمان و زمین بھی ہے، جنت بھی ہے، عرش و کرسی بھی ہے، اور تمام کی روحیں بھی ہیں،
جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا ارادہ فرما رہا ہے، ان کی روحیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بنا لی۔ اب روح کیا ہے اس کی تفصیل ہم نہیں بتا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اے محبوب آپ فرما دو الروح من امر ربی، کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے، یعنی میرے رب کا معاملہ ہے، وہ اس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے۔ لوگ روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ روح ہے کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے اپنی ربوبیت ان روحوں کے سامنے ظاہر فرما دی تھی کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بھلا، ہاں بالکل تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر حضور کی اتباع میں تمام نبیوں کی روحوں نے کہا کہ ہاں اے رب تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں نے، چاہے وہ مسلمان ہونے والے ہوں دنیا میں آنے کے بعد یا پھر غیر مسلم ہونے والے ہوں، سب کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا عالم ارواح میں اقرار کیا تھا۔ تو روحیں بھی موجود تھی اور دیگر چیزیں بھی موجود تھیں، انسان کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو بناؤں گا۔ اچھا، انسان سے پہلے کیا تھے؟ اگر اس زمین پر زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا، تو پھر اس زمین پر کون رہ رہے تھے؟ تو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ انسان کی آمد سے پہلے اس زمین پر جنات کا بسیرا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے بنایا، تو جنات بھرے ہوئے تھے زمین پر۔ تو جب جنات بہت زیادہ فساد مچانے لگے، بہت زیادہ، جنات کی اکثریت جو ہے نا وہ فسادی ہے، فسادی۔ جنات میں بہت کم ایسے جن ہیں جو شریف ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو فسادی نہیں ہیں، ورنہ اکثر تعداد کافروں کی ہے جنات کی۔ تو جب بہت زیادہ فساد بڑھ گیا ان کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ تو فرشتے اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد پھر زمین پر آئے، آنے کے بعد پھر انہوں نے انسانوں کی آمد سے پہلے تمام جنات کو جزیروں میں اور پہاڑوں میں ڈھکیل دیا کہ اب تمہارا بسیرا جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ہیں، جزیروں میں ہوا کرے گا اور پہاڑوں میں اب تم رہو گے۔ زمین کو پہلے انسانوں کے لیے خالی کروایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ حضرت آدم اس دنیا میں آئیں گے۔ حالانکہ تخلیق کہاں ہو رہی ہے ان کی؟ جنت میں تخلیق ہو رہی ہے نا، جنت میں رہنے والے تھے، لیکن پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ چیز تھی کہ بعد میں ایک وقت آئے گا کہ حضرت آدم کو اس زمین پر آنا پڑے گا اور پھر حضرت آدم ہی کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوگا۔ تو جنات یہاں پر تھے زمین پر، جنات کو ٹھکانے لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا، اور فرشتوں کو جمع فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی آدم کو بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ لیڈر جو بھی ہو اسے اپنے ماتحتوں سے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کے بعد ہی جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کا اظہار فرما رہا ہے کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تمہاری کیا رائے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا یا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، حالانکہ ہم تیرے بندے موجود ہیں، تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ تیری حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے دو چیزیں سامنے رکھی، ایک تو یہ کہ یہ تو انسان زمین میں جا کر جو ہے فساد مچانے والا ہے، خون خرابہ کرنے والا ہے، یہ تیرا نام بدنام کرے گا، فساد مچائے گا، اور ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ جو ہے تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تیرا جو حکم ہمیں ہوا ہے ہم بس اسی حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ جس کو تو نے سجدے کے لیے بنایا وہ ہمیشہ سجدے میں ہے، جس کو تو نے رکوع کے لیے بنایا وہ ہمیشہ رکوع میں ہے،
جس سے تو نے کہا کہ تجھے درود پڑھتے رہنا ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، ہم فرشتوں میں سے کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو ہم جو ہے تیرے نائب بننے کے، تیرے خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں انسانوں کو کیوں بنا رہا ہوں، اور انسانوں میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت وہ اچھے طریقے سے ظاہر ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے جس مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے، اور اس مخلوق کو جو ہے پورا اختیار بھی دیا ہے، ان کو مجبور بھی نہیں بنایا۔ جیسے فرشتے جو ہیں نا، وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کرنے کی سکت ہے ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر نفس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن نفس نہیں ہے ان کے اندر، خواہشات نہیں ہیں، تو وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اور جو جنات ہیں ان کے اندر شر کا مادہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ شر کا مادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ فساد مچاتے تھے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھا ہے، اور انسان کو خیر اور شر دونوں رکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ اس کو اختیار دیا، اور پھر اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو عقل دی ہے، اللہ نے جو نفس دیا ہے، ان دونوں کا توازن ٹھیک طریقے سے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اور پھر اپنے رب کے احکامات کی اطاعت و بجاوری کرے۔ تو پھر یہ انسان جو ہے، جو عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہو جاتا ہے، سب سے افضل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عام ملائکہ سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، عام ملائکہ سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا بلکہ اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر ایک جانور جس کے اندر عقل نہیں ہوتی بلکہ نفس ہوتا ہے، اس جانور سے بھی وہ انسان گر جاتا ہے، مقام و مرتبے میں جو ہے اس جانور سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ جانور مکلف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نفس ہے، خواہشات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کی نسل چلتی ہے۔ فرشتوں میں نفس نہیں، اس لیے کہ اسی لیے ان کی کوئی نسل نہیں چلتی۔ فرشتوں میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا ترجمہ ملا لیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو، قرآن پاک پہ جہاں جہاں اذ آیا ہے نا، اذ سے پہلے اذکر فعل امر مقدر ہوتا ہے، جس کے معنی آتا ہے یاد کرو، جس کے معنی آتے ہیں یاد کرو، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ ساری چیزیں یاد کرا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جلوگر تھا اور نور محمدی موجود تھا۔ یاد اسی چیز کو کرایا جاتا ہے نا جو چیز ہمارے ساتھ گزری ہوئی ہو۔ جیسے میں کہوں کہ یاد کیجئے اس وقت کو 2 سال پہلے جب آپ جو ہے فلاں جگہ کام کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپ وہاں پر موجود تھے اس حادثے کے وقت، اب دوبارہ آپ کو وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ یاد کیجیے۔ اس سے بھی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلی تخلیق نور محمدی کی ہوئی تھی، اور نور محمدی جو ہے وہ نور محمدی کے سامنے ہی فرشتوں کا وجود ہوا ہے، حضرت آدم کا وجود ہوا ہے، تمام جنات کا وجود ہوا ہے، وہ ان آیات سے بھی جو ہے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یاد کرو کس وقت کو؟ اس وقت کو اذ جب قال ربک تمہارے رب نے کہا، کن سے کہا؟ للملائکۃ فرشتوں سے۔ کیا کہا؟
انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو اس میں فساد مچائے گا، اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، خون بہائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین پر جانے کے بعد جو ہے وہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا، لوح محفوظ پر جو ہر چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پر فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ انسان جو ہے زمین پر جا کر کیا کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھا تھا، جنات کا حال دیکھا تھا کہ یہ زمین پر جو ہے خوب فساد مچا رہے تھے، قتل و غارت گیری کا بازار جنات نے گرم کر رکھا تھا، تو اس پر انہوں نے قیاس کیا کہ یہ بھی جنات ہی کی طرح ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو زمین پر جانے کے بعد یہ بھی جس طرح جنات نے فساد مچایا ویسے ہی جو ہے انسان بھی شاید فساد مچائیں گے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسے کہ تو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حالانکہ ہم نسبح، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ میں کیوں آدم کو بنا رہا ہوں اور کیوں اس کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، اس کی حکمت سے تم بعد میں واقف ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، حضرت اسرافیل کو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس زمین پر آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنا ایک پنجہ زمین پر مارا، تو زمین کے سرفیس سے جو ہے ہر قسم کی مٹی جو ہے وہ آپ کے ہتھیلی میں آ گئی، ہر قسم کی مٹی۔ ایک مٹی وہ بھی ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے، ایک مٹی جو ہے وہ ہوتی جو جس کے اندر سختی ہوتی ہے، ایک مٹی سفید ہوتی ہے، ایک مٹی کا رنگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کالا ہوتا ہے، کسی مٹی کا رنگ جو ہے وہ لال ہوتا ہے۔ تو جتنی اقسام کی مٹی تھی وہ ساری کی ساری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، اور پھر وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، تو پھر اس مٹی کو جو ہے پانی میں گوندا گیا اور کئی سال تک اس کو ایسے ہی رکھا گیا۔ پھر وہ قرآن پاک کی دیگر آیاتوں میں آتا ہے کہ وہ بجنے والی مٹی ہو گئی، اس مٹی سے جو ہے آواز آنے لگی، مطلب اتنی سخت ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار فرمایا۔ سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انسانوں ہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس بشری میں دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، تو سب سے اچھی شکل و صورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی۔ آپ ذرا سوچئے، ایسے ہی یہ جو ہماری ناک یہاں پر ہے، بیچ سینٹر میں ہے، اگر اس ناک کو نکال کر یہاں کن پٹی پر لگا دی جائے تو انسان کیسا لگے گا؟ آنکھیں یہاں ہیں، یہاں کے بجائے اگر یہاں ایک آنکھ ہوتی تو پھر انسان کا چہرہ کیسا لگتا؟ ہاں، لیکن اب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو ہے ایسی جگہ پر رکھی، ناک کو بیچ میں رکھا، آنکھیں یہاں بنائی، پھر ہونٹ بنائے، پھر منہ بنایا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں منہ کے اندر کی ایسی ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، دانتوں کے درمیان کبھی کبھی میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے سے ڈھک دیا کہ وہ اندر رہیں گی۔ ہاں، ہمارے پیٹ کے اندر بہت ساری غلاظت ہوتی ہے،
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمڑے کا پردہ ڈال دیا کہ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو ہماری جو عیب والی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندر کر دیا۔ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی بنا سکتا تھا نا کہ جو ہماری جو غلاظت کی پوٹلی ہے وہ باہر رہے۔ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس نے بنایا ہے، تو وہ ایسا بھی بنا سکتا تھا۔ آج میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا تھا، ایک مریض کو دیکھا تھا جن کو مطلب پیخانے کی تکلیف تھی، تو ان کو جو ہے ڈاکٹر نے کچھ ایسا بنایا تھا آپریشن وغیرہ ہونے کے بعد کہ اب ایک الگ سے اس کو انہوں نے تھیلی دے دی تھی۔ پھر جب وہ کھاتے تھے تو مطلب جو بھی کھاتے تھے وہ ہضم ہونے کے بعد جو ہے وہ تھیلی میں آ جاتا تھا، پیخانے کے راستے سے اب ان کو پیخانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ آپریشن کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو، السر وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ تھیلی جو ہے وہ باہر رکھتے تھے، وہ تھیلی کو جو ہے جب وہ تھیلی بھر جاتی تھی تو پھر یا تو دوسری تھیلی کا استعمال کرو، یا پھر یہ ہے کہ اسی تھیلی کو آپ نکال کر خالی کر کے دھو کے پھر دوبارہ اسی تھیلی کو وہ یوز کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، وہ دیکھنے میں بھی گھن محسوس ہوتا ہے کہ مطلب آدمی کی غلاظت جو ہے آ کر اس میں بیٹھ رہی ہے۔ حالانکہ وہی چیز ہمارے پیٹ کے اندر بھی ہے، ہم سب کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن ہم مطلب ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس گھن محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ چیز اگر ہمارے باہر آتی تو دیکھنے والے کتنی گھن محسوس کرتے، کتنی نفرت محسوس کرتے کہ کیا گندی چیز ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہمارے لیے گھن کا سبب ہو سکتی تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اور باہر ہمارے ظاہر کو جو ہے بالکل صاف و شفاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اس پر اور بھی بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بنائے، زمین پیر کس طرح بنائے، پھر غلاظت نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کا راستہ بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار جو ہے نا وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ جو آدمی صرف انسان کی تخلیق پر غور و فکر کر لے، ریسرچ کر لے، تو اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ چل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے راستہ مل جائے گا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر پورا تیار کر لیا، یعنی پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر تیار کر لیا، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ روح اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، تو روح باہر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح جب حضرت آدم کے اندر ڈالی تو روح جو ہے وہ باہر آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تاریکی ہی تاریکی تھی، اس پتلے میں جو ہے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، تو روح واپس آ گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو اس کے اندر جلوہ گر فرمایا، حضور کے نور کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اندر داخل فرمایا۔ اب جب نور محمدی حضرت آدم کے جسم میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو داخل فرمایا، تو اب روح جو ہے وہ حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی، اور درجہ بدرجہ پہلے پیروں میں حرکت آئی، اس طرح مطلب درجہ بدرجہ، تو جب ناک پر پہنچی روح، آتے آتے ناک پر پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، سب سے پہلے حضرت آدم کو چھینک آئی۔ اب جب چھینک آئی تو سب سے پہلے جو بات حضرت آدم کے زبان سے نکلی وہ الحمدللہ، وہ الحمدللہ۔ آج بھی جن کا انتقال ہوتا ہے کہ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پیر جو ہے وہ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ روح وہاں سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی کسی کی آنکھوں سے روح نکلتی ہے آخر وقت میں جو ہے، تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے انگوٹھوں سے، پیر کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں وہاں سے روح نکلتی ہے، تو پیر کے انگوٹھے جو ہے وہ بالکل ادھر ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں پھر باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ پھر وہ سکڑ نہ جائے جسم۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اندر پہلے روح کو داخل کیا گیا۔ اب جب روح نکالی جاتی ہے تو بھی وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے، ایک ایک عضو جو ہے پہلے کام کرنا بند کر دیتا ہے، زبان کام کرنا بند کر دے گی، پھر ناک کام کرنا بند کر دے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مطلب روح آنکھوں سے بھی نکل چکی ہے۔ اس طرح پورے جسم سے روح نکلتی ہے۔ اب جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اب یہ جسم پھر ایسے ہی جیسے مٹی کا پتلا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا،
روح اندر داخل ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی چیز عرش الہی کو آپ نے دیکھا، جنت وہاں پر تھی، جنت کا آپ نے نظارہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرا بھی نام ہے، ایک دوسرا بھی نام ہے، اور وہ نام تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، محمد۔ جہاں جہاں آپ دیکھتے لا الہ الا اللہ، وہاں پر لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے کوئی بات نہیں پوچھی کہ مطلب یہ کون ہے، کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اس کو نائب بناؤں گا۔ اب وہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم حقدار ہیں زیادہ، تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ میں انسان کو کیوں نائب بنا رہا ہوں اپنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، دنیا کی ہر شے کا علم، دنیا کی ہر شے کا علم۔ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی چیزیں آنے والی ہیں، ابھی موبائل اس دور میں آیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہزاروں برس کے بعد، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا نام پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو ایجادات ہونے والی ہیں، اور بھی جو نئی نئی چیزیں اس دنیا میں آنے والی ہیں، ان ساری چیزوں کا، دنیا کی ہر درخت کا علم، دنیا کی ہر پرندے کا علم، دنیا کے ہر جاندار کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حضرت آدم کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کو نبوت عطا فرمائے، جن کے نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود بخشا، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ اگر حضرت آدم کا یہ علم ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کے ناموں کا آپ کو پتہ ہے، ہر جانور کا نام پتہ ہے، ہر چرند پرند کا نام پتہ ہے، ہر گھاس پھوس کا نام پتہ ہے، ہر طرح کی چیز کا نام جب حضرت آدم کو پتہ ہے، تو پھر حضور کو کتنی چیزوں کا پتہ ہوگا، حضور کو کتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوگا۔ اب جب تمام چیزوں کے ناموں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو اب فرشتوں کو جمع فرمایا، ایک طرف حضرت آدم ہیں اور ایک طرف تمام فرشتے، اور پھر کچھ ایک چیزیں دکھائی گئیں، کچھ ایک چیزیں لائی گئیں۔ جیسے مثال کے طور پر، میں بس مثال کے طور پر بول رہا ہوں، اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی شخص آپ کے سامنے اس موبائل کو رکھتا اور کہتا کہ یہ چیز کیا ہے، آپ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم یہ چیز کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ اس سے واقف نہیں تھے، تو کچھ ایسا ہی حال فرشتوں کا تھا۔ کچھ ایک چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھیں اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے بس ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں، ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا کہ ان کے نام کیا ہیں، لہٰذا ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ تو پھر کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم، آدم آپ ذرا بتائیے کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان چیزوں کی حکمت بھی انہوں نے بیان کی کہ اس چیز کا یہ نام ہے اور یہ چیز اس کام کے لیے استعمال ہونے والی ہے، یہ چیز اس کام کے لیے استعمال ہونے والی۔ یعنی 200 سال پہلے اگر آپ کے سامنے یہ موبائل فون لا کر کوئی دکھاتا کہ یہ چیز کیا ہے، تو آپ کہتے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور یہ کس کام کے لیے اس کا استعمال ہونے والا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وقت سب چیزوں کا علم تھا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اور ان چیزوں سے کیا کیا کام ہونے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز بیان کر دی کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے۔ اب فرشتوں کا یہ تھا کہ مطلب ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، حضرت آدم بھی تیرے مخلوق ہیں، تو مطلب ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ مطلب فرشتے افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، فرشتے افضل ہیں یا آدم افضل ہیں۔ اب ایک چیز آ گئی ہے، علم، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو
فضیلت مل گئی تمام فرشتوں پر۔ ایک ہوتا ہے نا، مطلب ایک ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میرے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے، تو میں آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ کی عزت کروں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ مجھے فلاں چیز سکھا دیجیے، مجھے وہ چیز نہیں آتی۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزوں کا علم تھا اور فرشتوں کو نہیں تھا، تو اب فرشتے جو ہے گویا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے مقام و مرتبے میں کم ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ کیوں میں اس کو نائب بنانے جا رہا ہوں، کیوں میں آدم کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اپنی زبان سے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر تھا۔ فرشتے زبان سے کیا ظاہر کر رہے تھے کہ یہ تو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے اور جو ہے وہ خون خرابہ کریں گے، اور دلوں میں کیا تھا ان کے کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ تیرے خلیفہ بننے کے، تیرے نائب بننے کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں تو اپنا نائب بنا، ہمیں تو اپنا خلیفہ بنا۔ اس کو انہوں نے زبان سے ظاہر نہیں کیا تھا، دل میں وہ تھی ان کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بعد میں بیان فرماتا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جس چیز کو تم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا، علمہ سکھا دیا، تعلیم فرما دی آدم کو الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دی۔ ثم عرضہم، ثم کے معنی پھر، عرضہم ان چیزوں کو پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کن پر؟ علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فرشتوں پر وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائی۔ فقال، اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کے معنی نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی تم نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ نائب بننے کے، خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عاجزی سے کہا سبحانک، اے اللہ تیری پاکی، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا۔ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنی ہی مقدار میں جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی تیرے پاس تو ہر شے کا علم ہے اور ہر شے کی حکمت سے تو واقف ہے، لیکن ہم جو ہے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ ان چیزوں کا ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا، ان چیزوں کا نام کیا ہے اور ان چیزوں کا کام کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے، قال یا آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انبئہم، تم انہیں بتلاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، تم انہیں یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ کہ یہ کیا کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلا دیے فرشتوں کو کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، اب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، الم اقل لکم، قال، اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آسمان و زمین میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، لیکن میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں، آسمان و زمین کی ہر چیز کو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں بنانے والا ہوں، میں نے سب کو بنایا ہے تو مجھے سب کا علم ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپا رہے تھے اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں، اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں۔ فرشتے زبان سے کیا کہہ رہے تھے کہ انسان جا کر جو ہے زمین پر فساد کرے گا، اور ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بات کیا تھی
وہ یہ کہ ہم کو بنا دے. مطلب اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں تھی، حسد یا بغض والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا نائب بنا، ہمیں یہ شرف عطا فرما، گزارش کر رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت الگ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنانا چاہ رہا تھا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. اپنے پیارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور پھر تمام لوگوں کے سامنے قیامت میں روز محشر میں حضور کو مقام محمود عطا کرنا ہے، اور پھر حضور کا مقام و مرتبہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے، اپنے محبوب کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنا ہے. اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اب یہ یہاں تک جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے. اب یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے آئندہ اتوار کو ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر ابلیس نے منع کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا. وہ سارا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. صدق اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.